واقعہ کربلا کے واقعات۔ مکہ کی طرف روانگی۔ ولید بن عتبہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہ ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عامہ ہوگی تو اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا تعاقب کیا گیا، مگر اس اثناء میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورتحال کا علم ہوا تو ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب الجھن سے دوچار تھے۔ اگر وہ مدینہ میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا وہ محمد بن حنیفہ کے مشورے سے شعبان 60 ہجری میں اہل و عیال کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شیب ابی طالب میں قیام فرمایا۔ مسلم بن عقیل کی کوفہ کو روانگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کریں۔ مسلم کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے امی حاکم نعمان بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کے لیے لکھا۔ ابن زیاد کوفہ میں۔ ان حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان کو مزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلہ کے رئیس کو بلایا اور اسے اپنے اپنے علاقہ کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل کی جائے بنا تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ ابن زیاد نے ہانی کو بلا کر مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ہانی کے انکار پر انہیں قید میں ڈال کر مار پیٹ کی۔ مسلم بن عقیل کی گرفتاری اور شہادت۔ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی مسلم نے 18,000 ہمنواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی موجود تھے، چنانچہ اس نے حکمت عملی سے کام لیا اور رئیسان کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر کار مسلم کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً مسلم بن عقیل نے ایک بڑیا کے گھر بنا لی، لیکن اس بڑیا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع دی۔ ابن زیاد نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم تنہ تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن اشعث نے امان دے کر گرفتار کر لیا، لیکن جب آپ کو ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدے کو پشت ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دینا اور انہیں میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں اور جہاں تک پہنچ چکے ہوں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ ابن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کوفہ۔ اہل مکہ اور مدینہ نے آپ کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کی، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوفی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جدوجہد کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کوفہ کی بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفہ کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر آپ وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابن عباس، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذوالحج 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ آپ کی روانگی کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر نے ایک عریضہ اپنے لڑکوں عون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو ہی میرا خط آپ کو ملے لوٹ آئیے، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی ہے۔
اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا طریق ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ ہی ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ آپ سفر میں جلدی نہ کیجیے، میں بھی جلد آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر عمر بن سعید حاکم مکہ کا سفارشی خط لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفہ کے لوگوں پر اعتماد کرنا مناسب نہیں۔ عمر بن سعید اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ مکہ لوٹ آئیں تو میں یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کروا دوں گا اور آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا، لیکن آپ نے اس مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن جعفر واپس ہو گئے، مگر اون اور محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ راستے میں مشہور شاعر فرزوق آپ سے ملا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ قضائے الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود اپنے سفر کو بدستور جاری رکھا۔ ابن زیاد کی تیاریاں۔ ابن زیاد کے حکم سے پولیس کے افسر علی حسین بن نمیر نے قادسیہ سے جبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا اور تمام اہم راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد قیس کو ابن زیاد کے آدمیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب آپ بطن رملہ سے آگے بڑھے تو انہیں عبداللہ بن متی ملے، انہوں نے بھی آپ کو آگے جانے سے روکا۔ محمد بن اشد کے بھیجے ہوئے قاصد نے آپ کو مقام سالبیہ پر مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دی۔ اب آپ سفر کوفہ کے بارے میں متردد ہوئے۔ ساتھیوں نے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن مسلم کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کی خاطر سفر کوفہ جاری رکھنے کے لیے زور دیا، جس کے بعد پوزیشن واضح ہو گئی۔ آپ کے ساتھ دوران سفر بہت سے بدوی شامل ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ جو لوگ واپس جانا چاہیں انہیں اجازت ہے۔ چنانچہ سوائے ان جانثاروں کے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ حر بن یزید تمیمی کی آمد۔ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش قدمی روکنے کے لیے حر بن یزید تمیمی کو روانہ کیا۔ ذی حشم کے مقام پر آپ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کوفیوں کے خطوط کے 2 تھیلے منگوا کر دکھائے اور کہا کہ اب آپ لوگوں کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حر نے کہا کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر کوفہ جاری رکھا۔ آپ نے مقام بیضا پر خطبہ دیا جس میں اپنے مقاصد کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم، محرمات الہی کے حلال کرنے والے، خدا کا عہد توڑنے والے، خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قول و فعل کے ذریعے سے غیرت کا اظہار نہ کیا تو خدا کو حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی، ملک میں فساد پھیلایا، حدود الہی کو معطل کر دیا، مال غنیمت میں اپنا زیادہ حصہ لیا، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھ کو غیرت میں آنے کا زیادہ حق ہے۔ کچھ دور جا کر ترماح بن عدی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو یمن چلنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے یہ پیشکش شکریہ کے ساتھ ٹال دی۔ میدان کربلا میں آمد۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اور حر بن یزید کا لشکر ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتے رہے۔ جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، حر آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفہ کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے نینوا پہنچے، وہاں ابن زیاد کے ایک قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا، جو ہی میرا یہ خط اور میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو جہاں وہ ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ پر اترنے پر مجبور کر دو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سرسبزی اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بحرف تعمیل کی۔ حر نے تمام صورتحال سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد 6000 سپاہ لے کر پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے کرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ کرہ بن سفیان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔
ایک رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر آپ اور عمر بن سعد کے درمیان رات کے وقت علیحدگی میں بات چیت ہوئی، جس کے نتیجے کے طور پر 3 مندرجہ ذیل تجاویز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیش کی گئیں۔ کسی ایک پر اتفاق مسئلے کا حل قرار دیا گیا۔ نمبر 1، مجھے واپس مکہ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ نمبر 2، یزید سے براہ راست معاملہ طے کرنے کے لیے مجھے شام بھیج دیا جائے۔ نمبر 3، مجھے اجازت دی جائے کہ میں کسی محاذ کی طرف نکل جاؤں اور کفار کے خلاف جہاد میں مصروف ہو جاؤں۔ عمر بن سعد نے یہ تینوں تجاویز ابن زیاد کو لکھ دیں اور اپنی طرف سے ان پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ابن زیاد نے خط پڑھنے کے بعد ان تجاویز کو سراہا، مگر شمر ذم الجوشن نے ان تمام تجاویز کو رد کرنے کا مشورہ دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی حالت میں جبکہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے بدل دی اور عمر بن سعد کو اس کی نرمی پر ڈانٹتے ہوئے کہا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو حوالہ کر دیں تو بہتر، ورنہ جنگ کی راہ لو۔ شمر ماہ خط عمر بن سعد کے پاس پہنچ گیا۔ عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ المیہ کربلا اور شہادت عظمیٰ۔ صلح کی آخری گفتگو کے ناکام ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ اس پر کچھ جانثار اور رضا باقی رہ گئے جنہوں نے آخری وقت تک ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جانثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ میمنہ پر زبیر بن قیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین کر کے علم عباس کو مرحمت فرمایا۔ جنگ کے آغاز سے بیشتر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور اس سے تائید اور نصرت چاہی۔ اس کے بعد تمام حجت کے لیے دشمنوں کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو، اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو ہی آپ تقریر کے اس حصے پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کی مستورات کی شدت رنج کی وجہ سے چیخیں نکل گئیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے بھائی عباس کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا۔ جب خاموشی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لوگوں تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر تیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر یہ میرا بیان سچا ہے، اور ضرور ہے کیونکہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس وقت سے آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتاؤ کیا تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے؟ اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہے، تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن کوفیوں اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ شامل ہوا۔ اس کے بعد شخصی مباشرت کے طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا، جس میں اہل بیت اطہر کا پلہ باری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملہ کا حکم دیا۔ فدائیان و اراکین اہل بیت نے دشمنوں کی یلغار کا پوری قوت سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک کر کے کٹ مرے لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیشتر آدمی کام آ چکے تھے، چنانچہ اب باری باری حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے آپ پر پوری یورش کی۔ یہ دیکھ کر آپ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے۔
مگر چاروں نے شہادت پائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا میدان میں جمع ہوئے تھے۔ زخموں سے چور ہونے کی بنا پر آپ نے پیاس کی شدت محسوس کی۔ فرات کی طرف بڑھے تاکہ پیاس بجھا سکیں۔ پانی پینے ہی لگے تھے کہ حسین ابن نمیر نے ایک تیر چلایا جو آپ کے حلق میں لگا۔ تیر نکالنے کے بعد آپ واپس لوٹے۔ اب آپ میں کوئی سکت باقی نہ تھی۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نرگاہ میں لے لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو جرت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی نہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس کے سر ہو۔ بالآخر شمر کے اکسانے پر ذرا بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور ہاتھ اور گردن پر تلوار کے وار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔ اس حالت میں سنان نے سر مبارک تن سے جدا کر دیا اور پھر ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سر بریدہ جسم گوروں کے ٹاپوں سے رون دیا گیا۔ اہل بیت کی شام کو روانگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہر کے بقیہ افراد پر مشتمل قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچا۔ یہ سیاہ بخت انسان اس خستہ حالت میں بھی افراد اہل بیت سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام کو محل میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ابن زیاد سر مبارکہ کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر بار بار چھری مارتا اور مسکراتا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن ارقم وہاں ایک کونے میں موجود تھے۔ ان سے نہ رہا گیا تو فرمایا، ان لبوں سے چھری ہٹا لو۔ اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ یہ سن کر ابن زیاد کے غضب کی کوئی حد نہ رہی اور بولا، اللہ تیری دونوں آنکھیں رلائے، واللہ اگر تم بوڑھا ہو کر سٹیا نہ گیا ہوتا اور تیری عقل ماری نہ گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ دیکھ کر زید بن ارقم مجلس سے اٹھتے ہوئے کہہ گئے، اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے، کیونکہ تم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لختے جگر کو قتل اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو نوازتا ہے۔ کوفہ سے ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اور قافلہ اہل بیت کو دمشق بھجوا دیا۔